اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے یہ ایسے عظیم صحابی ہیں کہ جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو لقب عطا فرمایا کہ باب العلم کا، علم کے دروازے کا جو لقب حضور پاک علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا، فاتح خیبر کی جو عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اور اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بھی یہ پیغام بھی ملے گا کہ حضرت مولا کائنات نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہی کی پابندی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے، ساری زندگی نماز کے پابند رہے، کبھی زندگی میں ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی، جب نماز کے قضا ہونے کا موقع بھی آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو واپس پلٹ دیا اور آپ نے اپنی عصر کی نماز ادا فرمائی، اور فرمائے کہ کون علی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں سورج کو واپس پلٹ دیا، اور کون علی جن کو حضور نے باب العلم قرار دیا، اور کون علی کہ جن کو زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، اور کون علی جن کی شان میں حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ علی ہی ہر شخص کو جنت کا ٹکٹ عطا کرنے والے ہیں، ہر کسی کو علی کے ہاتھ سے ہی جنت کا ٹکٹ لے کر جنت میں جانا پڑے گا۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان والی ہستی کا یہ معاملہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آتا تو آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کے جسم میں ایک قسم کی ہیبت طاری ہو جاتی۔ حاضرین اکرام، ذرا ہم اپنے آپ پر بھی غور کر کر دیکھیں، اپنے اعمال اور کردار پر بھی غور کر کر دیکھیں کہ ایک طرف مؤذن رسول اذان دے کر آپ کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ کہہ کر آپ کو دعوت دی جاتی ہے، حی علی الفلاح کہہ کر بلایا جاتا ہے، لیکن کام یہ ہے کہ ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہتی، ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، یہ ماہ مبارک بڑا ہی برکتوں والا اور رحمتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ 4 متبرک مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں، ان میں ایک ماہ رجب المرجب کا مہینہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں حضرت شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کے متعلق آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
متعدد مقامات پر ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، ان کے کمالات کا تذکرہ فرمایا، اور قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ حضرت مولا کائنات کی شان و عظمت کا تذکرہ کر رہی ہے، آپ کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، اس سے پہلے نہ آج تک کسی کی بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر ولادت نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک ایسی امتیازی خصوصیت حضرت مولا کائنات کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت اس کے ذریعے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب ولادت باسعادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی تو آپ نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا، اس وقت تک نہیں کھولا جب تک کہ حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مولا کائنات نے اپنے آنکھوں کو کھولا، اور آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے جس چہرے کا دیدار کیا وہ چہرہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے۔ اسی وجہ سے علی کے پیارے آقا نے فرما دیا، آپ کو یہ برکت بھی اسی وجہ سے حاصل ہوئی کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ تو حاضرین کرام، حضرت مولا کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل اور کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم سے محبت کرنے والا ہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور تم سے عداوت رکھنے والا مجھ سے عداوت رکھنے والا ہے، مجھ سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ تو حاضرین کرام، کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر شے حضرت مولا کائنات سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتی ہے، اور جن لوگوں نے بھی حضرت مولا کائنات کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار فرمایا، اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بھی سرفراز فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں سربلندی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے خربوز کھانے کی خواہش آپ نے ظاہر فرمائی۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ خربوزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب اسے کاٹا گیا اور مولا کائنات نے جب اسے چکھا تو وہ خربوزہ کڑوا نکلا۔ آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال، بتاؤ کہ یہ تم نے کہاں سے خریدا ہے، کس کی دکان سے تم نے اسے خریدا ہے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ فلاں فلاں کی دکان سے میں نے خریدا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پھل اسے واپس لے جا کر دے دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے ذرے ذرے سے میری محبت کا وعدہ لیا ہے۔ درختوں سے بھی اللہ نے وعدہ لیا ہے، پھلوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا ہے، چونکہ یہ جو پھل تم لے کر آئے ہو، جو خربوزہ لے کر آئے ہو، یہ کڑوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میری محبت کا وعدہ نہیں کیا، مجھ سے اپنی عقیدتوں کا اظہار نہیں کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کے مٹھاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضرت مولا کائنات کی ذات ایسی عظیم شان رکھنے والی ذات ہے، ایسی رفعت اور سربلندی رکھنے والی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے سے آپ کی محبت کا وعدہ لے لیا ہے، آپ سے محبت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے لیا ہے، اور جو بھی دنیا میں ان سے محبت رکھے گا، عقیدت رکھے گا، اپنی محبتوں کو نچھاور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی سرفرازی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسے سرفرازی عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کی ذات بابرکت کے کیا کہنے کہ آپ کی ذات
ایسی شان رکھنے والی ذات ہے، ایسی بلند امتیاز رکھنے والی ذات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام بلند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا تو ہر صحابی رسول کی یہی تمنا تھی کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ کل صبح میں اس شخص کو اس کا جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور میرا بھی محبوب ہوگا، جس سے میں بھی محبت کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گا، کامیابی اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حاضرین کرام ساری رات صحابہ کرام یہی پس و پیش میں رہے، یہی خواہش اور تمنا لیے ہوئے تھے کہ صبح مجھے ہی حضور پاک علیہ السلام فاتح خیبر کا جھنڈا مجھے آقا عطا فرمائے، کامیابی کا جھنڈا حضور پاک علیہ السلام مجھے عطا فرمائے۔ ہر صحابی رسول کی یہی تمنا تھی، ہر صحابی کی یہی آرزو تھی۔ ساری رات تمام صحابہ اسی پس و پیش میں گزر رہے ہیں کہ وہ کون سا ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے فاتح کا جھنڈا عطا فرمائیں گے، کامیابی کا جھنڈا عطا فرمائیں گے، اور کون وہ خوش نصیب ہوگا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی جس کا مقام بلند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کا مقام بلند ہے۔ حاضرین کرام جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ اسی تمنا کے ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے صحابہ کرام گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں میں کچھ انفیکشن ہو چکا تھا، آشوب چشم سے آپ متاثر ہو چکے تھے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں لگایا تو آنکھوں کا وہ انفیکشن ختم ہو گیا، آشوب چشم سے جو آپ متاثر تھے اس کا اثر ختم ہو گیا، اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے غزوہ خیبر کا جھنڈا حضرت مولا کائنات کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ تو آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں جھنڈا اسی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرتے ہیں، جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور میرا پروردگار بھی محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ جھنڈا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ میں گیا تو حاضرین کرام آپ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ کی ذات بلند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آپ کی بلند ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے یہ ایسے عظیم صحابی ہیں کہ جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو لقب عطا فرمایا کہ باب العلم کا، علم کے دروازے کا جو لقب حضور پاک علیہ السلام نے انہیں عطا فرمایا، فاتح خیبر کی جو عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بھی یہ پیغام بھی ملے گا کہ حضرت مولا کائنات نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہی کی پابندی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہے، ساری زندگی نماز کے پابند رہے، کبھی زندگی میں ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوئی۔ جب نماز کے قضا ہونے کا موقع بھی آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو واپس پلٹ دیا اور آپ نے اپنی عصر کی نماز ادا فرما دی۔ تو حاضرین کرام حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عبادت کے ساتھ بھی ایسی محبت تھی کہ نماز کا جب آپ اہتمام فرمایا کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا، آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی یہ تو نماز کا وقت ہے، مؤذن رسول اذان دے کر نماز کے لیے بلا رہا ہے اور آپ کے جسم میں یہ کپ کپی کیسی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں اس ڈر سے کانپ رہا ہوں، میری ڈر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اس حکم پر اگر میرا کامل طور پر عمل نہیں ہوگا، میں صحیح طور پر نماز ادا نہیں کروں گا، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ حاضرین کرام ذرا غور فرمائیں کہ کون علی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں سورج کو واپس پلٹ دیا، اور کون علی جن کو حضور نے باب العلم قرار دیا، اور کون علی کہ جن کو زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، اور کون علی جن کی شان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ علی ہی ہر شخص کو جنت کا ٹکٹ عطا کرنے والے ہیں، ہر کسی کو علی کے ہاتھ سے ہی جنت کا ٹکٹ لے کر جنت میں جانا پڑے گا۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان والی ہستی کا یہ معاملہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت آتا تو آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کے جسم میں ایک قسم کی ہیبت طاری ہو جاتی۔ حاضرین اکرام ذرا ہم اپنے آپ پر بھی غور کر کر دیکھیں، اپنے اعمال اور کردار پر بھی غور کر کر دیکھیں کہ ایک طرف مؤذن رسول اذان دے کر آپ کو بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ کہہ کر آپ کو دعوت دی جاتی ہے، حی علی الفلاح کہہ کر بلایا جاتا ہے، لیکن کام یہ ہے کہ ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہتی، ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، اپنی خواہشات کو مکمل کرنے میں مصروف ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بلاوا آ رہا ہے، کامیابی کے لیے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں فلاح و بہبود کے لیے بلایا جا رہا ہے، دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن آج ہماری حالتیں یہ ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ایک طرف اذان ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں تو ہماری حالتیں یہ ہوتی ہے کہ اگر سامنے سے کوئی کیڑا چلا جائے تو ہماری نظر اس کیڑے پر پڑ جاتی ہے، نماز سے ہماری توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے حضرات ہیں کہ جو نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی نمازیں مکمل نہیں ہوتی، رکعت باندھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن نگاہیں سجدے پر رکھنے کے بجائے ادھر ادھر وہ حضرات دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، کوئی اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، کوئی اپنی ٹوپی کو صحیح کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اسے نہ اپنی نماز کا خیال ہے، نہ نماز کے خشوع و خضوع کا خیال ہے، نہ نماز کے شرائط اور ارکان کا خیال ہے۔ حاضرین کرام اگر ہم ایسی نمازیں ادا کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی ہماری نمازیں مقبول ہو سکتی ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایسی نمازوں کو قبول فرمائے گا؟ حضرت مولا کائنات کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ایک موقع پر، ایک غزوے کے موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر آپ کے پیر میں ایک بڑا کیلا چھپ گیا تھا، ایک بڑا سا کیل آپ کے پیر میں چھپ گیا تھا اور نماز کا وقت قریب ہی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیر سے اس کیل کو نکال دیں گے، اس کیلے کو نکال کر پھینک دیں گے، تو حضرت مولا کائنات درد کی شدت کی وجہ سے آپ کسی کو اپنے پیر کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے تھے، اپنے پیر کو ہاتھ لگانے کی اجازت عطا نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ حاضرین کرام جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حالت سجدے میں پہنچے، سجدے کی کیفیت میں پہنچے تو لوگوں نے آپ کے پیر سے اس کیلے کو نکال لیا اور صاف صفائی بھی کر دی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، سلام کو پھیرا تو اپنے آس پاس ارد گرد لوگوں کو جمع دیکھا تو آپ نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پیر میں جو کیل لگا ہوا تھا ہم نے اس کیل کو باہر نکال دیا ہے، اس کیلے کو نکال کر ہم نے پھینک دیا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی مجھے اس کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ تو حاضرین اکرام آپ غور فرمائیں کہ کس طرح حضرت مولا کائنات نماز کا احترام فرمایا کرتے، کس طرح نماز کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے نماز ادا فرمایا کرتے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کر آپ نماز ادا فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنی نمازوں پر نظر ڈال کر دیکھیں تو ایک طرف تو ہم نماز میں کھڑے رہتے ہیں لیکن دوسری طرف
طرف ہمارا ذہن کوئی اور کاموں میں مشغول نظر آتا ہے، کوئی اور فکروں میں مشغول نظر آتا ہے، کوئی اور ضروریات کو پورا کرنے میں مشغول نظر آتا ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، تو یقین جانیں ہر طرح کی مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا، ہر طرح کے مسائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت مولا کائنات کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہو تو ایسی عبادت کرو کہ تم اس کی عبادت میں گم ہو جاؤ، اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہو، ورنہ تقوی کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے، اتنا تو کم سے کم تمہیں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادت سے باخبر ہے، تمہارے تمام اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچ کر، اس طرح تصور کر کر عبادت کرے کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی ذات سے یہی پیغام ملتا ہے کہ آپ نے ایسی عبادت فرمائی ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے آپ نے پیغام دے دیا ہے، میسج دے دیا ہے کہ تم بھی جب اللہ کی عبادت کرنے لگو تو نہ اپنی کوئی تکلیف کا خیال تمہیں ہونا چاہیے، نہ اپنی ضروریات کی فکر ہونی چاہیے، نہ اپنی مصیبتوں کا خیال ہونا چاہیے، بس خیال ہو تو یہی خیال ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، میری اس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کو یہی پیغام دے رہی ہے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنا ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو جاؤ اور نمازوں کی پابندی کیا کرو، تو ہر طرح کے مسائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزادی عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا، اور ایسے ذرائع سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریات کو پورا فرمائے گا کہ تمہاری سوچ، تمہارا گمان بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام ضروریات کا انتظام فرمائے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ نہ ہمیں اللہ کی عبادت کی کوئی پرواہ ہے، نہ ہمیں نمازیں ادا کرنے کا ہمارے پاس کوئی اہتمام ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کا ہمارے پاس کوئی اہتمام ہے، بس کسی چیز کی فکر ہے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے انسان تو جان لے کہ یہ زمین و آسمان اور اس میں جتنی بھی تمام چیزیں ہیں، ہم نے ان تمام چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اب ہمارے لیے پیدا کیا، تجھے اپنے لیے پیدا کیا، تو تجھے چاہیے کہ تو بھی صحیح طور پر اپنی بندگی کا حق ادا کرے، میرا بندہ ہونے کا حق ادا کرے، صحیح طور پر میری عبادت کرے، میری تسبیح و تہلیل بیان کرے گا تو پھر میں تجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا، ہر جگہ پر تجھے میں سربلندی عطا فرماؤں گا، تجھے اپنا کھویا ہوا وقار عطا فرماؤں گا۔ حاضرین کرام، آج جو مسلمان پستی میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، مصائب کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج اس کا اہم سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر دیا ہے، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فراموش کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، آج ہمیں ذلت اور رسوائی کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حاضرین کرام، بابری مسجد کے مقام پر آج جو مندر بنائی گئی ہے اس کے بھی ہم تمام حضرات ہی ذمہ دار ہیں۔ حاضرین کرام، اگر ہم مسجد کو
آباد رکھیں گے تو کسی کو ہماری مسجدوں پر نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی. ہم نے خود لوگوں کو موقع دیا ہے, ہم نے خود لوگوں کو موقع فراہم کیے ہیں. اسی وجہ سے آج غیر مسلم حضرات ہم پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. غیر مذہب والی قومیں ہم پر اپنا اقتدار جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اپنا ڈر دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. حاضرین کرام, ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ 313 مسلمان جنگ بدر کے موقع پر 1000 کے جری لشکر کا مقابلہ ان حضرات نے کیا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ یزید کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہوئے ہیں. طاقت کیا تھی؟ ایمان کی طاقت تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کی طاقت ان کے پاس تھی. ان کی زبان پر اللہ کا کلام جاری و ساری تھا. حضرت غریب نواز کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب ہندوستان کو تشریف لائے تو آپ کوئی فوج لے کر نہیں آئے, بلکہ اللہ کے کلام کو اپنی زبان پر لے کر آئے, اللہ کے احکامات کو لے کر آئے, رسول اللہ کی لے کر آئے. تو اسی کی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کے کونے کونے میں آپ کو کلمے کی گونج نظر آ رہی ہے, کلمے کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں. آج وجہ کیا ہے کہ مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ہر مقام پر ذلت اور رسوائی کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر طرح سے اسے بے عزت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, اس کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو اس کا اہم سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے, حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. اب بھی وقت ہے, اگر ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں, مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں. حاضرین کرام, میں بارہا یہ حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہر روز مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے جو مسجد کو آ کر آباد کرتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں. مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا جس نے مجھے آباد کیا تو اس کی زندگی کو آباد فرما دے. اور اسی طرح مسجدیں ہر روز بد دعائیں بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مولا جس نے مجھے ویران کیا ہے تو اس کی زندگی کو ویران فرما دے, تو اس کی زندگی کو تباہ و تاراج فرما دے. تو حاضرین کرام, اگر ہماری زندگیوں میں کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں, مصیبتوں کا ہم شکار ہیں, یا بیماریوں کا شکار ہیں, یا پریشانیوں کا شکار ہیں, تو ہمیں پہلے اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے کردار پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے کردار پر غور کریں گے, اپنے کیریکٹر پر غور کریں گے اور اپنی خامیوں کو دور کرتے ہوئے مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں گے, 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کرنے والے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند بن جائیں گے, حضور کی پابند بن جائیں گے, تو یاد رکھیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کی 1000 کے جری لشکر پر اللہ نے مدد فرمائی ہے, آج بھی وہ وقت پلٹ کر آ سکتا ہے, اللہ کی مدد واپس آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مدد ہمیں آج بھی عطا کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے ہم کامل طور پر اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں, کامل طور پر مسلمان بننے کی کوشش کریں, کامل طور پر ایمان والے بننے کی کوشش کریں, اللہ کے احکامات کے پابند ہونے کی کوشش کریں گے, رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قدم پر اللہ مدد عطا فرمائے گا, ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضرت مولا کائنات کی سیرت مبارکہ سے بھی یہی ہمیں پیغام مل رہا ہے. اور اگر ہم تمام اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے, تمام صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے, تو ان کی ذات بابرکت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اگر تم کامل طور پر اللہ کے بندے بن جاؤ گے, مسلمان بن جاؤ گے, اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ گے, تو پھر یقین جانو ہر طرح کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی عطا فرمائے گا, ہر طرح کی نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی عطا فرمائے گا, ہر طرح کی سربلندی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہی عطا فرمائے گا. آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا, جو کچھ سنا گیا, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نمازیں
باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے مبارک پر اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔